للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا یہ ایک حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز تر ہیں، یعنی مومنین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے بھی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اس کے اگر ہم سیرت پڑھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات پڑھیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ملیں گے کس طرح صحابہ کرام نے اس بات کو ثابت کیا۔ مثلاً مکی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تھے اور وہاں پر ایک کافر تھا عقبہ، اس نے بدتمیزی کی، گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا، وہ بہت زیادہ سخت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ صرف اس لیے تم اس کو تکلیف پہنچاتے ہو کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے؟ تو اس پر سارا غصہ جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اتارنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے مل کر اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہیں بڑی مشکل سے گھر لے جایا گیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی رہے، اور جب بڑی دیر بعد انہیں ہوش آیا تو پہلی بات جو انہوں نے پوچھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ محبت تھی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اس حالت میں جب کہ بے ہوشی طاری ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد تو پہلے آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ہوا کیا۔ میں جو اگر کسی کو کبھی بے ہوشی کا واسطہ پڑا ہو تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا، یہ میں کس حالت میں ہوں، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے فوری طور پر ان کے پاس لے کر جاؤ۔ تو وہ اس حالت میں بھی نہیں تھے کہ چل کے جا سکتے، چہرے کی حالت بگاڑ دی تھی، خونم خون کر دیا تھا، لیکن سب سے پہلے ان کا پانی لایا گیا، ان کا منہ دھلایا گیا اور سہارا دے کر انہیں لے جایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہو گئی تب ان کے دل کو سکون آیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، احد کے موقع پر انہوں نے اپنی جان کو اس حد تک خطرے میں ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے شیلڈ کا یعنی ان کے سامنے آ گئے اور تیر اور تلواروں کے زخم سہتے رہے، یہاں تک کہ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ 70 زخم ان کے جسم کے اوپر تھے، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی زمین پر کسی شہید کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی بچے تھے اور غلام تھے تو ان کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کے والد ان کو ڈھونڈتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اختیار دے دیا کہ تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے پاس رہوں گا، میرے لیے آپ ماں بھی ہیں اور میرے لیے آپ باپ بھی ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ محبت کے واقعات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات تھے۔ اب ایک واقعہ اتباع کا بھی کہ اتباع کیسی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیسا تھا۔ تو ایک صحابی تھے جو مجاہد تھے اور اکثر جنگوں میں ہوتے تھے، انہوں نے حدیث سنی اور واپس آئے اور اپنا دکان کھولی، اور کچھ دن تک اپنی دکان کھولی اور بند کر کے واپس چلے گئے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دکان کھولی تھی بند کیوں کر دی؟ تو انہوں نے کہا میں نے حدیث سنی تھی کہ جو خریدا ہوا مال واپس لے لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے، تو میں نے چند دن کے لیے دکان کھولی تھی، جیسے ہی کسی نے مال مجھے واپس دیا میں نے اس سے مال واپس لیا، میرا کام پورا ہو گیا، دکان بند کی، اب میں واپس اپنے کام پر یعنی جنگوں میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔
تو یہ اتباع تھی. یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان بتائی ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یعنی مومنین کا ذکر کیا ہے، صحابہ کا ذکر نہیں کیا، مومنین کا ذکر کیا. اور ہم بھی اپنے آپ کو مومنین میں شامل کرتے ہیں. بس اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرے اوپر جب مواقع آتے ہیں، کوئی مثلاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جلدی سونا چاہیے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا چاہیے. یہ ان چیزوں سے بہت مشکل کام، بہت آسان کام ہے جو صحابہ کرام نے کیے تھے. صحابہ کرام نے جو اتباع کی وہ تو بہت مشکل والی اتباع تھی. ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان احکام بھی آ جائیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. صبح جلدی اٹھنا یہ تو نہیں ہو سکتا، نماز فجر کی وقت پر پڑھنا، مسجد میں پڑھنا یہ مشکل ہے. تو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ محبت صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہو گئی تھی؟ اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ ان کی اتباع میں نظر آتی ہے. یہ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ جس طرح اگر ہم مثال لیں کہ اگر ایک بچہ ہے تو وہ سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ، یا اپنے والدین سے، دونوں سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پہچان لیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس سے زیادہ میرا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا. میری جو بھی تکلیف ہوتی ہے میری ماں یا میرا باپ وہ اس کو دور کرتے ہیں. میری ماں سے زیادہ میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. میری ماں میری غذا کا خیال رکھتی ہے، میری ماں مجھے تکلیفوں سے بچاتی ہے، مجھے سردی میں ٹھنڈ سے بچاتی ہے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتی ہے. تو جب وہ ماں کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے تو پھر اس سے زیادہ محبت اسے کسی اور سے نہیں ہوتی. اسی طرح باپ کو بھی جب وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے جب میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو مجھے سمجھاتا ہے، میری اصلاح کی کوشش کرتا ہے، میری تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. تو پھر جب وہ پہچان لیتا ہے تو پھر اسے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے کیسے؟ کیا صرف نام سن کر پہچانیں گے؟ کیا صرف جلوس دیکھ کر اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر پہچانیں گے؟ کیا صرف جھنڈے نکال کر پہچانیں گے؟ یا کوئی اور طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی وہ شروع سے آخر تک ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یعنی شروع کا مطلب ہے کہ جب ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کا منظر کیا تھا وہ پتہ ہونا چاہیے. پھر پیدائش ہوئی اور پھر ایک ایک کر کے جو واقعات ہوتے رہے، پھر صحابہ کرام سے کیسے تعلق ہوا، پھر مدینہ شریف کیسے پہنچے، پھر جنگیں ہوئیں، پھر فتح ہوا مکہ، تو یہ، اور پھر آخری وقت. تو اگر سیرت پڑھے اور کوئی مسلمان کو رونا نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ پھر پہچان جائے گا کہ میرا نبی، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون، اس نے میرے لیے کیا قربانیاں دی، وہ کیوں، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا وہ میرے لیے روتا کیوں تھا. میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر میرے لیے کیوں رویا کرتے تھے، اور انہوں نے میرے لیے بھی ارشادات فرمائے. تو یہ سب باتیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. اور آج کے دور میں اگر کوئی مطالعہ کرنے سے کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو سننے کے بھی مواقع موجود ہیں. سیرت کے بہت سارے لیکچرز ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرے گی. تو اور اس میں چند چیزیں اور ہیں جن کا میں ذکر کروں گا. دوسری چیز ہے شمائل. اور شمائل کے اوپر جو بڑے محدث ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی. اور وہ شمائل کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صفات اور ان کی باطنی صفات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے، ان کا چلنا کیسا تھا، ان کا کھانا کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے. تو جب جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو دیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ تھا کیسا. تو جب دیکھنے کا شوق ہوگا تو پھر جو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم ایک چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی، اور اس طرح محفوظ کر دی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حدیث میں ان کو ریکارڈ کر لیا گیا. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا جب شمائل کا، تو ظاہری صفات پتہ چلیں گی، لباس کیسا تھا،
चाल कैसी थी, जब चढ़ाई पे जाते थे तो कैसी चाल होती थी, जब उतर रहे होते थे तो कैसी चाल हो, इतनी ज़्यादा तफसील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को महफूज कर लिया गया। ये एक हिस्सा था उसका। दूसरी जो बातनी सिफ़ात है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। तो सिर्फ टोपी पहन लेना, दाढ़ी रख लेना, ऊंची शलवार पहन लेना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अपने अंदर तब्दीली आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक मेरी ज़िंदगी की सिफ़ात भी वैसी हो जाएं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो सब्र था क्या मेरे अंदर है? क्या उनकी ज़ात में जो हिल्म था, यानी गुस्से को अपने जिस तरह कंट्रोल करते थे, क्या मेरे अंदर वो सिफ़ात हैं? तो जब सही मायने में मोहब्बत पैदा होगी तो मैं अपना इस तौर पे भी जायज़ा लेना शुरू करूँगा कि मेरे अंदर खामियां क्या क्या हैं, वो कौन सी सिफ़ातें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, और हम उनको सुन कर हैरान तो होते हैं लेकिन कभी अपने बारे में ये ख्याल नहीं होता कि मेरे अंदर भी ये कमी जो है तो उसको पूरा करूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊं। तो शमाइल पढ़ने का ये फ़ायदा होगा। तीसरा इल्म जो हासिल करना चाहिए वो दलाइलुन नबुव्वा, यानी सबूत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, इसका सबूत क्या है ये हमें पता होना चाहिए ताकि हमारा ईमान और हमारा अक़ीदा मजबूत हो। तो अब इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं, इसमें इस तरह के वाक़यात भी हैं कि कुछ यहूदी जो थे वो मदीना मुनव्वरा हिजरत की थी उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि उनको पता था कि ये इसको मदीना शरीफ को कहते थे काले पत्थरों की सरजमीन, और आज भी अगर जहाज़ से वहाँ पर लैंड करने लगें तो नज़र आता है, काले पत्थर नज़र आते हैं पहाड़ों पर। तो काले पत्थरों की सरजमीन पर एक पेश गोई थी कि यहाँ पे वो नबी आएगा जिसका उनकी किताबों में ज़िक्र है। तो बहुत से यहूदियों ने हिजरत की थी और मदीना शरीफ आए थे इसलिए। और एक यहूदी ऐसा था, आलिम था उनका, जिसने ये वसीयत की थी अपने लोगों को कि जब नबी आ जाए तो तुम उस पर ईमान ले आना। लिहाजा तीन सहाबी ऐसे थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो तशरीफ़ ले आए तो ईमान ले आए थे। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं जो दलील हैं इस पर कि वो नबी थे, और उन मौजज़ात में से एक मौजज़ा हमारे पास आज भी मौजूद है और वो है कुरान शरीफ, और वो इतना बड़ा मौजज़ा है कि उससे बड़ा मौजज़ा शायद नहीं हो सकता। तो इन मौजज़ात पर जब हम गौर व फ़िक्र करेंगे तो फिर हमारा ईमान मज़ीद मजबूत होगा। चौथी चीज़, तीन चीज़ें क्या हो गई? सीरत, दूसरी चीज़ शमाइल, तीसरी चीज़ दलाइलुन नबुव्वा, और चौथी चीज़ खसाइसुन नबी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने उन्हें इजाज़त दी थी जो किसी और को नहीं है इजाज़त। ये खुसूसियत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मसलन उन्होंने 9 शादियाँ की थी, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी गई कि अब इसके बाद मज़ीद कोई शादी नहीं हो सकती। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अज़ान नहीं दी। तो अब ये आम लोगों को नहीं पता होता, लेकिन कोई सुन के शक में आ सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान नहीं दी, इतना बड़ा नेकी का काम और नहीं किया। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान दे देते और कोई नमाज़ पढ़ने नहीं आता तो वो काफिर हो जाता, उसका ईमान चला जाता। तो इसमें ये हिकमत मौजूद थी। तो ये खसाइस हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा ऐसा रखते थे जिसमें इफ्तार नहीं करते थे। आम मुसलमान को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो इफ्तार ना करे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 दिन तक भूखे रहते थे और बग़ैर इफ्तार के रहते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है जो आम आदमी को जिसकी इजाज़त नहीं है। और पाँचवीं चीज़, अब ये चौथी चीज़ थी खसाइसुन नबी, पाँचवीं चीज़ ये कि फ़ज़ाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी तमाम अम्बिया के सरदार कहलाते हैं, सैयदुल अम्बिया कहलाते हैं। उसमें उनकी खूबसूरती, उन यानी ज़ाहिरी तौर पर सबसे अफजल और बातनी तौर पर सबसे अफजल। और इसकी मिसाल कुरान शरीफ में ख़ुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमा दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समंदर के किनारे पहुँचे थे और पीछे से फ़िरौन की फ़ौज आ गई थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो परेशान हो गई। उन्होंने पूछा कि अब क्या होगा, हम तो दोनों तरफ से फंस गए, आगे समंदर है, पीछे दुश्मन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इन्ना साया रब्बी सयहद इन्ना माया रब्बी सयहदीन, कि मेरे साथ
میرا رب ہے جو ہمیں راستہ دکھائے گا، جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذکر کیا تھا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا، جبکہ پوری قوم ساتھ تھی، پیچھے پوری قوم تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے غار ہرا میں، نہیں غار ہرا میں نہیں، غار میں، اور پیچھے سے وہ دشمن پہنچ گئے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے تھے، تو ان کی پریشانی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ بھی قرآن میں محفوظ ہے کہ ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ، یعنی اپنا نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہیں، بلکہ فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں جو عربی سمجھتا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں، ایک جمع کا ہوتا ہے، ایک واحد کا ہوتا ہے، اور ایک تثنیہ کا ہوتا ہے، یعنی 2 آدمیوں کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے۔ اردو زبان میں تو جمع میں ہی دونوں آدمی آ جاتے ہیں، انگریزی میں بھی، لیکن عربی زبان میں ایک 2 آدمیوں، تو اب جب 2 آدمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو عربی زبان میں کہا جائے گا ان اللہ معیہ، معیہ یعنی الف کا اضافہ ہو جائے گا، تو ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو بنتا تو یہ جواب تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس میں شامل کر لیا، ان اللہ معنا، ہم سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بہت سارے ہیں، ظاہر اتنا وقت نہیں ہے کہ ان سب پر بات کی جائے، لیکن یہ اصل بات جو یہاں کرنی تھی وہ یہ کہ ہماری زندگی میں اتباع اس وقت آئے گی جب محبت آئے گی، محبت اس وقت آئے گی جب معرفت آئے گی، یعنی عمل ہم اس وقت صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کریں گے جب ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی، اور محبت اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک ہم انہیں پہچانیں گے نہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے، تب تک محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اور وہ پہچان جو ہے اس کو عربی میں معرفت کہتے ہیں، اور اس کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں کرنے کی۔ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، سیرت۔ نمبر 2 یہ کہ شمائل کا مطالعہ کیا جائے کہ ظاہری صفات کیا تھیں، باطنی صفات کیا تھیں۔ نمبر 3 یہ کہ نبی ان کی نبوت کے دلائل کیا ہیں، ان کو پڑھا جائے۔ نمبر 4 یہ کہ خصائص کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نمبر 5 یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، یعنی وہ کس طرح نبیوں میں افضل ترین نبی ہیں، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔